السلام. اور اس ساری ویڈیو جو ہے انجینئر محمد علی مرزا علی بھائی کے نام ہے کہ جنہوں نے آ کے کم از کم امت کی نماز تو درست کروا دی نا, کہ چلو کچھ پرسنٹ ہی کروا دی, لیکن کم از کم وہ جو رفع یدین کا مسئلہ تھا اس کو تو حل کروا دیا نا. جو لوگ اکثر ہمیں بات کیا کرتے تھے کہ جی وہ شیعہ تو نماز میں ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں, ایسے ہاتھ ہی ہلاتے رہتے ہیں, تو میں ان کا اس بات پہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کم از کم آ کے امت کے اندر اس مسئلے کو تو حل کر دیا نماز کے اندر. اگرچہ انہوں نے ایک لیکچر دیا ہوا ہے کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کے اوپر بھی, کہ آپ نماز ہاتھ کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی حدیث نمبر بھی میں لگا دوں گا کہ کس حدیث نمبر میں صحیح سند کے ساتھ ہے وہ, کہ نبی پاک کو 11 صحابہ نے دیکھا. جو علی بھائی نے بھی حدیث بیان کیا ہے, میں اس کا نمبر پھر بھی یہاں پہ لگا دوں گا. اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ نماز میں کیا ہاتھ کھول سکتے ہیں یا نہیں کھول سکتے. فی الحال میرا مقصد یہ ہے کہ جو بھائی ہمارے رفع یدین کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دیا نا, اچھی بات ہے, لیکن رفع یدین کے اندر آپ ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں. اور وہ غلطی کیا ہے؟ دیکھیں, شیعہ ایک قدیمی فرقہ ہے, پرانا فرقہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ رفع یدین کیسے کرنا ہے. ہم یہ تو اہل حدیث تو اب آگے رفع یدین انہوں نے سٹارٹ کیا, یا علی بھائی نے آ کر اب رفع یدین کہا نا, کہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے, مسلم دیگر جتنی بھی بڑی کتابیں حدیث کی ان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے, اور رسول اللہ رفع یدین کیا کرتے تھے. رفع یدین یہ اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ رفع یدین میں آپ ایک چھوٹی سی غلطی کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم پرانا ایک فرقہ ہے, ہمارا ایک قدیمی وہی نماز پڑھ رہے ہیں جو رسول اللہ پڑھا کرتے تھے رفع یدین کے ساتھ. شیعہ تو سٹارٹنگ سے ہی رفع یدین کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور ارسال الیدین کے ساتھ یعنی ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. رفع یدین میں جو اہل حدیث بھائی ہمارے اور جو ہمارے ریورڈ بھائی ہیں, یعنی تھوڑے بہت کنورٹ ہو چکے ہیں, اور جو رفع یدین سٹارٹ کرتے ہیں, وہ ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرتے ہیں, آپ نے پہلا رفع یدین کر دیا اللہ اکبر, ٹھیک ہو گیا, پہلا رفع یدین اللہ اکبر. اب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے, اب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور سورہ پڑھی, پھر اللہ اکبر کی آپ رکوع میں چلے گئے, ٹھیک ہے. اب جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا, رکوع میں جاتے ہوئے جب آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, سبحان ربی العظیم و بحمدہ, یہ کہہ گئے سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, سمع اللہ لمن حمدہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, اول تو یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ ائمہ اہل بیت کے نزدیک جب آپ رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وقت کہیں سمع اللہ لمن حمدہ, ٹھیک ہے. تو جب آپ رکوع سے اٹھ جاتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہیں, اور اس کے بعد کہیں اللہ اکبر, پھر رفع یدین کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں اور ہمارے جو دوسرے دیگر اہل سنت بھائی ہیں, وہ جب کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اسی ٹائم اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے اس کا. سمع اللہ لمن, ایک تو رکوع کے اٹھتے ساتھ ہی ایسے کہہ دیتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, ایسے کر کے پھر وہ جب اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں, پھر وہ رفع یدین نہیں کرتے, پھر وہ اللہ اکبر کہہ کے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. جبکہ یہ طریقہ کار غلط ہے. تکبیر کا اصل میں رفع یدین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ملتی, لیکن ہمیں تو اہل بیت نے ایک ایک انچ انچ بتائی ہے, ہر چیز بتائی ہے. رفع یدین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ نماز میں ایسے ہاتھ کو کرنے کا. یہ کیا کانسیپٹ ہے اس کا؟ اس کو کیوں کر رہے ہیں ہم, کیا وجہ ہے اس کی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ نماز کے اندر رکوع ایک کیوں ہے؟ رکوع کس چیز کو یاد کرواتا ہے؟ سجدہ, پہلا سجدہ کس چیز کی یاد کرواتا ہے؟ دوسرا سجدہ کس چیز کی یاد کرواتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے رفع یدین کا, کہ اب جب آپ پہلا رفع یدین کرتے ہیں نا اللہ اکبر, نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر, اے اللہ میں دنیا سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں. یہ آپ ایک اشارہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں دنیا سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں, اور اب میں قربۃ للہ صرف تیرے لیے کھڑا ہو گیا, میں دنیا سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں. اٹھا کے آپ کھڑے ہو گئے. پھر جب آپ اللہ اکبر کرتے ہیں اللہ اللہ میں دنیا سے بیزار ہوں, میں دنیا سے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں, میں رکوع میں جا رہا ہوں. اور رکوع کا کنسیپٹ کیا بتایا اہل بیت نے, کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ اپنی گردن کو سیدھی رکھتے ہیں اور خدا کے سامنے جھک کے کہتے ہیں کہ اے خدا جب بھی تجھے, یہ اہل بیت نے یہ کنسیپٹ بتایا کہ اے خدا تیری راہ میں جب بھی میری گردن کی ضرورت پڑی تو اے خدا تیری راہ میں میری گردن حاضر ہے, میں تیرے سامنے جھک کے ہوں, میری گردن تیری راہ میں حاضر ہے. یہ جو آپ نے سیدھی گردن رکھنی ہوتی ہے اور رکوع کے اندر بالکل اسٹریٹ رہنا ہوتا ہے, اس کا یہ کنسیپٹ ہے. تو آپ اے اللہ میں دنیا سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں. پھر جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں اللہ اکبر, اللہ تو ہی بڑا ہے, تو ہی بلند ہے, میں اپنے ہاتھ دنیا سے اٹھاتا ہوں اللہ اکبر. پھر آپ پہلا سجدہ کرتے ہیں. پہلے سجدے کے کیا کانسیپٹ ہے؟ پہلے سجدہ کا کانسیپٹ یہ ہے, یہ تو اہل بیت نے بتایا نا. آپ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدہ یہ 2 کیوں ہے, رکوع 1 کیوں ہے, یہ سارا کچھ یہ تو اہل بیت نے ایک چیز بتائی ہے. اچھا, سجدہ پہلا سجدہ کس چیز کے لیے؟ پہلا سجدہ یہ ہے جو ہم مٹی پہ سجدہ کرتے ہیں نا, رسول اللہ کی حدیث بھی ہے نا, میں اس کا کوشش کروں گا نمبر لگا دوں گا, رسول اللہ سجدہ پہ سجدہ کرتے تھے. یہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ مٹی پہ سجدہ کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ جو پہلا سجدہ آپ کرتے ہیں مٹی پر, یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ اس مٹی سے بنے ہیں, آپ حقیر ہیں, اللہ نے اس مٹی سے آپ کو خلق کیا. یہ پہلا سجدہ آپ کو آپ کی ولادت کی یاد دلاتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اسی مٹی سے خلق کیا, اللہ اکبر, اے اللہ تو ہی بلند ہے, میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں اس دنیا سے اور تیرے سجدے میں جا رہا ہوں.
سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، تیرے سامنے جھک گیا ہوں. اور پہلا سجدہ جب آپ مٹی پہ اپنے سر کو رکھتے ہیں تو یہ یاد دلاتا ہے کہ آپ اسی مٹی سے بنے، آپ کی اوقات ہی ہے. اور جب آپ اللہ اکبر کر کے پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر اللہ اکبر کر کے جب دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو دوسرا سجدہ آپ کو آپ کی موت کی یاد دلاتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اسی مٹی سے خلق کیا، پہلا سجدہ، اور ایک دن میں نے اسی مٹی کے اندر جانا ہے. دوسرا سجدہ آپ کو آپ کی موت کی یاد دلاتا ہے کہ جب آپ نے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، پھر اسی مٹی میں جانا ہے. معذرت اگر ویڈیو لمبی ہو گئی، بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں. پھر آپ جب اللہ اکبر کر کے اپنا تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، پہلی رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد پھر آپ تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. قیامت میں جب ہم کمروں سے اٹھائے جائیں گے تو کیا پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے؟ یہی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے نا، اپنی کلموں سے گواہی دیں گے کہ اللہ تیرے سوا میں نے کسی کی عبادت کی، تو وحدہ لا شریک ہے. یہ جو تشہد ہے یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، یعنی اس مٹی کو دیکھ کے جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو اے اللہ میں یہی گواہی دوں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ کنسیپٹ ہے. اب جب آپ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ اب ویڈیو بن رہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں. یہ جب آپ پہلی رکعت کرتے ہیں نا 2 سجدوں کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک دعا ہے جو شاید ہمارے دیوبندی بھائی پڑھتے ہیں، نہیں اب دیوبندی کہہ رہا ہوں، وہ امام کون سے پتہ نہیں ان کا نام میں آگے لکھ دوں گا، ابھی مجھے فی الحال یاد نہیں آ رہا، مجھے پھر ویڈیو کٹنگ کرنی پڑے گی. امام مجھے اب یاد نہیں آ رہا، خیر وہ ایک امام ہے، امام حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، امام مالکی جو ہیں وہ یہ دعا شاید پڑھتے ہیں کہ جب آپ دونوں سجدوں کے بعد دوبارہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں بحول اللہ و قوتہ و اقوم و اقعد. ٹھیک ہے، یہ رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے. جس طرح یہ دوبارہ قیام میں جانے کی دعا ہے، یعنی 2 سجدوں کے بعد اٹھنے کی دعا ہے. اور اسی طرح پھر جس طرح آپ رکوع سے اٹھنے کی دعا ہے، اسی طرح یہ قیام میں جانے کی یہ دعا ہے. آپ تو ایسے لمبا سا کہہ دیتے ہیں نا اللہ اکبر، وہ لمبا سا نہیں کہنا ہوتا، وہاں پہ باقاعدہ ایک دعا ہے تعلیم فرمائی ہے رسول اللہ نے کہ آپ نے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے. اس حوالے سے میں مالکیوں کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں، ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنی نماز میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ وہی نماز پڑھتے ہیں جو رسول اللہ نے پڑھی تھی. البتہ مجھے اتنا نہیں پتا کہ ڈیٹیل میں کہ وہ کہاں رفع یدین کرتے ہیں اور کہاں نہیں کرتے. تو یہ ایک چھوٹی سی دعوت فکر تھی اپنے تمام سنی شیعہ بھائیوں کو، خصوصاً وہ سنی بھائی جو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جنہوں نے تھوڑے سے اپنے دماغ کھولنا ہے اس حوالے سے کہ رفع یدین کرنا ہے، وہ کائنڈلی اپنا رفع یدین درست کر لیں اس جگہ پر کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے وقت جب آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت رفع یدین نہیں کرنا ہوتا، جبکہ جس ٹائم آپ نے کہنا ہوتا ہے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں اس وقت رفع یدین کرنا ہوتا ہے. اب بہت سے لوگ یہاں بھی یہ کہیں گے کہ جی حدیث میں تو یہ ہے کہ جب رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے تو اس وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ جب وہ تشہد میں بیٹھے ہوتے تھے اس وقت سجدے میں جاتے ہو شاید رفع یدین نہ کرتے ہو، تو اس کو حدیث کو شاید سمجھنے میں آپ کو غلطی لگی ہو. البتہ جب آپ تکبیر کہیں گے اس کے ساتھ رفع یدین کریں گے، کیونکہ یہ فٹ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے آپ کو بتا دیا اللہ تو ہی بلند ہے، میں اس دنیا سے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہوں، تو ہی بلند ہے. تو اس کا یہ کنسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی اور حقیقت کو تسلیم کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی اور اسے مزید لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. السلام علیکم.